زندگی دیا سے لے کے کسی کو نہ جا، کسی کو نہ جا، جتھے کتھے جاوے تیری کدرے بھی ٹوئی نہیں، زندگی دی گل بات کسی کو بھی کوئی نہیں، پانی ہے جی زندگی، پانی ہے جی زندگی، یسوع کو لے آ۔ آمین۔ مسیح میں سب کو سلام، سلام پاکستان۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد غوری۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو انہوں نے کمرشلز کام اتنا زیادہ کیا میوزک میں، اور خدا نے جب ان کو چنا تو ان کی زندگی بالکل سے چینج ہو گئی۔ ان کے پاس جب آئے ہم تو ہم نے ان کے بارے میں سنا بھی تھا کہ جب یہ کمرشلز کام کرتے تھے تو اپنی زندگی کو ایک الگ طریقے سے چلا رہے تھے، لیکن خداوند جب ان کی زندگی میں آیا تو ان کی زندگی بالکل چینج ہو چکی ہوئی تھی، اور ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ پومی جو ان کا نام ہے، اور ان کا جو ریئل نیم ہے وہ ان سے پوچھیں گے۔ جی سلام جی سر۔ جی سلام، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ اور میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ خداوند ہمیں ایسے موقع دیتا ہے اور ایسے وسیلے بھیجتا ہے تاکہ ہم خداوند کی گواہی دیں اور خداوند کے جلال میں بڑھیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم خداوند کا شکر، اور اس کے بعد آپ کا، جی بہت شکریہ آپ کا۔ اور جو میٹنگ کو یا جتنی بھی جو ہوتی ہیں اس کو پرزائڈ کرنا وہ بہت ٹائم لگتا ہے، تو ہم شکر گزار ہیں جو کیمرے پہ ہیں بھائی ہمارے، کیونکہ میں فرسٹ ٹائم ملا ہوں، لیکن ہم اکثر میٹنگز پہ ملاقات ہوتی لیکن اتنا نہیں پتہ تھا، لیکن وہ ہمارے دوست ہیں ملک صاحب ہمارے، وہ بڑے اچھے بھائی ہیں راجو، تو ان کے وسیلے سے اس چینل کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور یہ سوچا کہ ہم گواہی دیں جو خداوند ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ آمین۔ اچھا، میں نے آپ کی زندگی کے بارے میں سنا بھی تھا اور آج پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، تو کیا چینجنگ آپ کی زندگی میں آئی اور کس طرح آپ نے خداوند کو چنا اور اپنے زندگی میں ایک ایسا معجزہ آپ کی زندگی میں آیا کہ آپ نے بالکل اپنے آپ کو چینج کر دیا؟ دیکھیں، چینج تو یا تو حالات کی وجہ سے چینج ہوتے ہیں یا قدرت کی وجہ سے چینج ہوتے ہیں، تو دو کام ہوتے ہیں۔ تو میں تو بیسکلی مسیح گھرانے سے بلانگ کرتا ہوں، اور میرے فادر ای وی انور جو موسیقار تھے اور کافی ڈراموں میں، آرٹ کونسل میں، سکولز میں میوزک ٹیچر، میرے بھائی بوبی انور وہ بھی کی بورڈ، ڈرم، طبلہ وغیرہ، پھر میری پوری فیملی، میری سسٹر بڑی پونم وہ ڈرامہ آرٹسٹ ہیں، ان کا نام تھا۔ ہاں جی، تو وہ ابھی بھی کر رہی ہیں پرائیویٹ شوز، لیکن ابھی بہت کام کر رہی ہیں ابھی کرونا کی وجہ سے۔ تو چھوٹی بہن جو ہے وہ ریچل گل، وہ ماڈل ہے، بڑی اچھی، خداوند کا شکر ہے۔ اور ایک انگلینڈ میں میری سسٹر ہے رانی باجی، ان کی شادی ادھر ہی ہوئی۔ تو دو بیٹی ہیں میری، ایک بڑی بیٹی میری 23 سال کی ہے، چھوٹی 22 سال کی ہے، خداوند کا شکر ہے، اور بڑی بیٹی بیسٹ ڈرمر ان پاکستان ہے۔ تو ساری عمر ایسی کمرشل کرتے رہے، چرچز میں بھی ہم جاتے رہے، چرچز کے بھی کام ڈیڈی کے ساتھ ہم نے کیے ہیں کافی، بہت زیادہ۔ تو کبھی یسوع کا مجھے نہیں، میں تو اپنی بات کروں گا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ جیزس یہ کام کرتے ہیں، تو نہ کبھی ذکر کیا دوستوں میں، ایسی وہ ملک بھائی بھی جانتے ہیں، جب ہم نے کبھی ایسا ذکر نہیں کیا۔ لیکن بڑے سالوں کے بعد جب میوزک کرتے رہیں، بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، لیکن بس وہ ایک خداوند اپنے بندوں کو چنتا ہے اپنے کام کے لیے، پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند کا کلام جو ہے وہ تو دنیا کے آخر تک ہے نا۔ تو خداوند کے کلام میں جو میں سنتا تھا لیکن کبھی عمل نہیں، کہ صرف اے ہمارے باپ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں،
مجھے آتا تھا. تو کمرشل بس بیسکلی تو میں ڈرمر ہوں, بیٹی بھی میری ڈرمر ہے. تو بس کبھی ایک موقع نہیں تھا کہ میں اب خداوند کا کام کروں, یا میں میرے حالات خراب ہو گئے ہیں تو میں خداوند کا کام کروں. نہیں, ایسا کبھی سوچا ہی نہیں تھا. میوزک میں کر رہا تھا تو بس اچانک ہی ایک گیت تھا محمد علی صاحب کا, سنائیں گے؟ ہاں جی ضرور. تو وہ اس گیت نے آپ کی زندگی چینج کر دی. ہاں جی بالکل. تجھے چھوڑ کر میرے ناصری ہوا الجھنوں کا شکار میں, روپاک کی سب برکتیں میری زندگی میں اتار دے. تو یہ گیت تھا. تو اس گیت نے مجھے کیسے چینج کیا کہ ڈیڈی کے ساتھ بھی ہم چرچز میں جاتے تھے, بڑے ہم نے کیتھولک کے بھی ہم نے پروگرامس. لیکن یہ سننے میں مجھے کچھ عجیب سا لگا کہ کچھ پاسٹر صاحبان یا کوئی فادر صاحبان وہ انسان کی زندگی کو ایک چینج میں مدد دیتے ہیں کہ جی فلاں پاسٹر صاحبان کا ایک میسیج سنا تو وہ چینجنگ زندگی میں آ گئی. لیکن آپ کو گیت نے چینج کر دیا. مجھے اصل میں نا رول قدس نے چینج کر دیا. ہاللیلویا. تو رول قدس ہر لباس میں آتا ہے, ہر مطلب ہر جگہ وہ ہوتا ہے. اور خداوند کے پاس اتنے طریقے ہیں ہمیں برکت دینے کے لیے کہ جتنے بھی ہم خداوند کے حضور جھکتے ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خداوند کا کان ہماری دعاؤں پر لگا رہتا ہے. کیونکہ وہ دیکھیں صدرک میں سکھ عبد نہ مانو بلدی اگ وچ پایا, بلدی اگ وچ آپ خداوند پتر بن کے آیا. وہ اپنے بندیاں دے رہندا ہے نال صدا. تو یہ جب پرستش وہ کر رہے تھے تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو قید کر دو, ان کو جلا دو. تو اس وقت تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یسوع ہمارے ساتھ آ جائے گا, یہ رول قدس ہمارے ساتھ آ جائے گا. کیونکہ خداوند دیکھیں, خداوند نے ہمارے لیے جان دی تاکہ ہم نجات پائیں. خداوند سزا تو دینے نہیں آیا کہ اگر ہم کوئی ایسی, مجھے 15 سال ہو گئے ہیں خداوند کی خدمت میں, تو ہمارے باپ کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا. لیکن اب مجھے آپ 3 رات کلیسیا 4 راتیں بھی بیٹھے رہے ہیں اور خداوند کا شکر ہے کہ خداوند کی باتیں اتنی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی. آپ کا سٹائل جو ہے یہ پرستش کرنے کا, گیت بھی ساتھ گا رہے ہیں اور ساتھ آپ میسیج بھی دے رہے ہیں. یہ ہمارے ایک لیجنڈ تھے گوسپل ارنس مل صاحب. ہاں جی یہ آپ نے ان کو اپنایا؟ نہیں, میں نے ان کے ساتھ کام کیا, ان کے ساتھ میں نے ڈھول بھی بجایا. جی جی, واجد نے ڈھول, جی جی, تو وہ میں نے بجایا ان کا مذہبی آباد. لیکن سٹائل تو انہی کا نظر آتا ہے. میں نے ان کو دیکھا تھا لیکن میں نے یہ سوچا نہیں کہ میں ایسا بنوں گا. دیکھیں ہر انسان کو خداوند اپنے کام کے لیے چنتا ہے. وہ کہتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نعمتیں طرح طرح کی, برکت ایک جیسی. تو مجھے جو خداوند نے نعمت دی تھی میں نے اس نعمت کو جانا, اس نعمت کو پہچانا کہ مجھے جو نعمت دی خداوند نے میں وہ کیا کر سکوں. تو ڈیڈی سے مطلب یہ ڈیڈی کو ہم دیکھتے تھے کہ ڈیڈی گاتے تھے تو بڑا مطلب چھاتی کو مطلب کر کے اور لوگوں کے ساتھ بات چیت. تو اس وقت میں نے نہیں سیکھا, ہم تو ڈرم پلے کرتے تھے. تو جب ڈیڈی اس دنیا میں نہیں رہے, بھائی بھی نہیں, تو پھر مجھے ذرا تھوڑی سی پرابلم ہوگی کہ میں کیسے سیکھوں. کیونکہ مجھے تو خداوند نے چنا تھا. مجھے خداوند نے یہ نہیں کہا کہ آپ ادھر چلے جاؤ یا اس خادم کے پاس یا ایسے خادم. مجھے روح نے یہ کہا جو پرستش کے وسیلے سے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو وہ پرستش کے وسیلے سے ہم وہ سیکھ بھی لیتے ہیں اور وہ ہم بلیسنگ کو بھی ریسیو کر لیتے ہیں. تو ملک صاحب کے ساتھ بھی میں نے کافی کی, بہت باتیں کی. تو وہ ہمارے کرسچن کمیونٹی کے ایک بہت مذہبی سارے سٹار ہیں, سرمایہ ہیں, اور وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. کیونکہ مسیح کے کلام میں لکھا ہے کہ جو مسیح میں سوتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ وہ سوتے ہیں. تو میرے لیے تو سارے سوئے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم لوگ سارے اٹھ کے تو خداوند کا ویلکم کریں گے. کیونکہ ہم
تو مردوں کو تو نہیں نا ہم کہہ سکتے کہ جی وہ چلے گئے تو وہ اب مردہ ہو گئے، نہیں، کیونکہ کلام مقدس میں ہے کہ جو مسیح میں سوتے ہیں وہ مرتے ہیں. اچھا، جو کوئی بھی کلیسیا سے کسی چرچز سے اگر آپ کو کوئی دعوت ملتی ہے تو کیا آپ ان سے کوئی ہدیے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں دیں؟ نہیں بالکل نہیں. میں تو کافی سال، مجھے 15 سال ہو گئے ہیں، 15 سے 16 اتنے، خداوند کا شکر ہے. تو میں تو سب سے پہلے اس لائق ہی نہیں تھا جی کہ خداوند مجھے اپنے کاموں میں استعمال کرے. تو 5 سال تو میں نے ہدیہ نہیں لیا. میں مختلف علاقوں میں جاتا تھا، مطلب کوئی بھی جتنے بھی آپ لاہور سے نیاز بیگ اور ادھر ادھر جتنے بھی ایئرپورٹ کی سائڈ پہ یا باغڑیاں یا ادھر ادھر جو، تو کسی بہن نے مجھے کہا کہ آپ ہدیہ لیا کریں تو یہ بلیسنگ ہوتی ہے. پھر میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، خداوند کا شکر ہے. مجھے کوئی 1 روپے بھی دیتا ہے تو پرستش ایسی ہی ہوتی. اگر کوئی 5 بھی دیتا ہے یا 1000 بھی دیتا ہے یا 5000 بھی دیتا ہے یا جیسی بھی کوئی، تو پرستش ویسی. آپ سننے میں آیا کہ کسی ٹائم پہ بھی دن میں 24 گھنٹے میں آپ آن لائن بھی پرستش کرتے ہیں اس طرح؟ ہاں جی بالکل. یہ بس یاد میں سوچا تو نہیں تھا، لیکن دیکھیں ہر کام جو ہے نا وہ خداوند کے ترتیب کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں. اگر یہ بیماری آئی ہے تو وہ ایک، میں گاتا تھا میں آپ کو ایسی باتوں میں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا جھکے گا، چاہے وہ زمین کا ہو یا پتال کا یا آسمان. آمین. تو یہ جو بیماری آئی تھی، اس بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے جو انسان ہیں سب ڈر گئے تھے کہ یہ کون سی بیماری ہے کہ یہ ہر انسان کو لگ رہی ہے اور وہ صرف دنیا سے جا رہا ہے. تو خداوند کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ پیدائش میں لکھا ہے کہ وہاں پہ خدا نے کہا کہ تم برے کے خون کا نشان جو ہے نا وہ کراس کا نشان چوکٹوں پہ لگا دو اور کوئی بلا تمہیں تنگ نہیں کرے گی. تو اب وہ برا جو ہے وہ یسوع ہے، تو وہ ہمارے ساتھ ہے. تو جب یسوع ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو کوئی ایسی بیماری جو ہے نا کچھ بھی نہیں، چاہے کوئی بھی. تو وہ ہم ایک، میں آپ کو سناتا ہوں. سڑکیں ہیں سنسان ہوئی، آبادیاں ویران ہوئی. جب ساری سڑکیں سنسان تھی، لوگ چھتوں پہ جھکے ہوئے تھے، گھروں میں جھکے ہوئے تھے اور ڈیلی خداوند کی پرستش، خداوند کے حضور جھکتے تھے. لیکن اب نہیں، اب کم ہو گئی. سڑکیں ہیں سنسان ہوئی، آبادیاں ویران ہوئی. مشرق سے مغرب تک قومیں بھی حیران ہوئی. ایک اندیکھی وبا سے ہے گل مچا، اے خدا کرونا کی ہلاکت سے ہمیں بچا، اے خدا. تو ہم سارے جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی امریکہ، انگلینڈ، جتنے بھی ملک ہیں جہاں پہ خداوند نے جی انسان بنائے، تو وہ ہر انسان کو پرابلم تھی اس بیماری سے. لیکن خداوند کا شکر ہے کہ جو یسوع میں مضبوط رہے ہیں، خداوند نے ان کو سنبھال کے رکھا ہے اور بہت بڑی مشکل سے خداوند نے آپ کو نکالا ہے. آمین آمین. اچھا، میں نے سنا کہ پاکستان میں کرسچن کمیونٹی میں سب سے پہلا بینڈ بھی آپ کا تھا؟ ہاں جی، ہمارا گروپ تھا 7 اسٹار گروپ. اس میں ڈیڈی میرے ایز اے کی بورڈ پہ تھے، اس کے بعد بھائی میرے بوبی انور وہ ڈرمز پہ، میں کانگو پہ، چھوٹی بہن جو چندہ وہ اونگا بونگا، ہاں جی، اور امی میری جو ہے وہ کھنجری بجاتی تھی. جی. اور دونوں بہنیں میری جو ہیں، چھوٹی والی بہن تو وہ اونگا بونگا بجاتی تھی. تو دونوں جو ایک انگلینڈ میں ہیں، باجی رانی اور باجی پونم، وہ ایز اے سنگنگ کرتی تھی. تو ہم نے خداوند کا شکر ہے کہ جیسے ہم کمرشل کام بھی کرتے تھے اور ہم مسیح کا کام بھی بہت کرتے تھے، لیکن میں مطلب کرتا تو تھا لیکن مسیح کی پہچان نہیں تھی مجھے. جیسے اب
ہم خداوند کی باتیں اگر میں جتنی بھی میں نے اتنے سالوں سے پرستش کی تو میں نے سارا کلام میں نے پرستش کے وسیلے سے آپ کے فالوور پوری دنیا میں کون کون سے ملک میں زیادہ ہیں اگر جب آپ آن لائن ہوتے ہیں تو؟ وہ بس یہ کہ دیکھیں یسوع وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح تو 3 سال خدمت کی اور اس کے بعد مصلوب ہوئے، پھر مر گئے، پھر دفن ہوئے اور زندہ ہوئے، آمین ہلیلویا۔ تو خداوند یسوع مسیح کو تو ہر ایک پتہ، ہر ایک وہ کہتے ہیں، میں آپ کو کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ فصل بہت ہے مزدور کم ہے۔ سارے درختاں دے پتے جے بن جاون انسان، سارے درختاں دے پتے جے بن جاون انسان، دنیا دے سب پتھر جے ہو جاون جوندی جان، تھوڑے نے سارے جوندی جان بھی تھوڑے نے، تیریاں صفتاں گاون لے انسان بھی تھوڑے نے۔ تو میں جب خداوند کی پرستش کرتا ہوں آن لائن تو مجھے نہیں پتا، میں اس چیز پہ ایمان رکھتا ہوں اور ہم سب کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 ہوتے ہیں خداوند کہتا ہے کہ میں وہاں پہ موجود ہوں۔ تو میرے لیے وہ 2-3 بھی جو آن لائن ہوتے ہیں وہ بھی میرے لیے باعث سے برکت ہوتے ہیں۔ جی شکر۔ آمین۔ اچھا جب آپ کسی چرچ میں جاتے ہیں پرستش کے لیے تو پاک روح کے لیے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کچھ سانگ گائیں، اور اسی کے دوران جب کوئی ایسا کوئی معجزہ بھی ہو جائے تو کیا آپ چینجنگ دیکھتے ہیں پوری اسی دوران؟ ہاں جی معجزے ہوتے ہیں جی۔ دیکھیں معجزے کب ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جد رو نل ہووے دعا، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جاگو اور دعا کرو، تو دعا کے ساتھ ہی معجزات ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ میری وجہ سے یا خادم کی وجہ سے، نہیں، خداوند نے یہ وسیلے بنائے ہوئے ہیں، پرستار اور خادم۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب خادموں کی عزت کریں، ہمارا کام ہے، کیونکہ ہم کلیسی ہیں۔ جب ہم پرستش کرتے ہیں تو پھر ہم پرستار ہو جاتے ہیں، آمین۔ تو اس میں یہ ہے کہ بس خداوند کے جلال میں جو ہے نا وہ جب بھی ہم جھکتے ہیں تو خداوند ہماری ہر وہ پرابلم کو دور کرتا ہے جو ہمارے۔ اچھا آج کل ایک نا تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ، تو اس کے اوپر دکھایا گیا کہ جب دعا کے دوران جب روحانی طور پہ پاسٹر صاحبان نے دعا شروع کی تو ایک ویڈیو نظر آئی کہ ایک بیٹی جو ہے اس کے اوپر دعا کی جا رہی تھی، لیکن اس ویڈیو کو جس طریقے سے بنایا گیا، سوشل میڈیا پہ ڈالا گیا، اس کے اوپر بڑی تنقیدیں ہوئیں۔ تو کیا آپ کا یہ مائنڈ کیا کہتا ہے کہ ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہی، ہم کلام کی باتیں کر رہے ہیں اور کلام میں سے ہی میں آپ کو جواب دوں گا، کیونکہ کلام میں یہ لکھا ہے کہ جس پیمانے سے ہم دوسروں کو ناپتے ہیں اسی پیمانے سے ہم بھی ناپے جائیں گے۔ تو میں تو اکثر دیکھیں یہ جو کرتا ہے وہ جواب دہ بھی ہوتا ہے، اور جواب ہم نے کس کو دینا ہے؟ ہم جس کا کام کر رہے ہیں، ہم جس کے ملازم ہیں، ہم بیٹے ہیں، ہم بیٹی ہیں، آمین۔ تو جتنے بھی پرستش کرتے ہیں، کلام کو شیئر کرتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، وہ سارے خداوند کے بیٹے بیٹی ہیں، شاگرد بھی ہیں۔ لیکن بیچ میں دیکھیں خداوند کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب خداوند بیٹھے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ تو کیا وہاں پہ ایک بات ہوئی، تم میں سے ایک مجھ کو دھوکہ ضرور دے گا، غیروں میں راز میرا وہ مول جا کے لے گا۔ ایسی کچھ شاگرد ہوتے ہیں یہودا سکروتی کے، کچھ شاگرد ہیں پطرس کے، کچھ شاگرد ہیں مقدس، جتنے بھی مقدس خداوند کے شاگرد ہیں ان کے شاگرد ہیں۔ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے جرت ہے، میں نے مقدس پطرس کی طرح ان کے قدموں پہ چلنا۔ تو میں جب کی پرستش خداوند نے مجھے چنا اور مجھے اتنی سمجھ ہے، میں بچہ تو نہیں ہوں،
کہ میں کہوں کہ جی ایسے ایسے. مجھے تو اتنی سمجھ ہے کہ خداوند نے اپنے کام کے لیے مجھے چنا, کیونکہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا, نہ باتیں آتی تھیں, تو نہ کبھی کانفیڈنس تھا کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں, بہنوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ یا بھائیوں کے ساتھ, کوئی ایسا کانفیڈنس نہیں. یہ صرف مجھے خداوند نے, کیونکہ ساری عمر ہم لوگ میوزک سے ریلیٹڈ ہیں ہماری فیملی, اور خداوند کا شکر ہے یہ نہیں کہ ہم میوزک سے ریلیٹڈ ہیں تو ہم باتیں بھی یسوع کی ایک دم ہمیں وہ تو. اچھا, آپ کو جب کوئی لوگ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں تو آپ کو بینگ اے گاسپل سنگر انوائٹ کرتے ہیں کہ پاسٹر کیا کیا انوائٹ کرتے ہیں؟ نہیں, میں ابھی دیکھیں پاسٹر تو نہیں ہوں, میں تو صرف پرستار ہوں. پرستار, ٹھیک تو ہے. مجھے جس مقصد کے لیے خداوند نے چنا ہے نا, میں صرف وہی مقصد کرتا ہوں بس. میں اور کچھ نہیں کرتا کہ جی آپ مجھے ہدیہ دیں, آپ مجھے دے یقی دیں نا, کیونکہ میں تو پرستار ہوں. پرستاروں کو تو ایک قبیلہ بنا ہی نہیں, وہ تو صرف انہوں نے سب سے لے کے کھانا ہے. ٹھیک ہے. تو خداوند کا شکر ہے کہ خداوند کچھ نہ کچھ مجھے بھیجتا رہتا ہے میری چونچ میں, تاکہ میں وہ بچوں کو اپنے. آپ کو کوئی شاگرد آئے ہیں کوئی آپ کی میوزک سیکھنے کے لیے؟ ہاں جی, بہت شاگرد ہیں. ساتھ ابھی ایک وہ بابا ہیں, پھر ایک داؤد تھا, لیکن وہ پھر وہ غلط سوسائٹی. ایک دیکھیں ہماری یہ نہیں کہ سوسائٹی ہمیں خراب کرتی ہے, جی, ہم اپنے آپ کو خود خراب کرتے ہیں. اب دو راستے ہیں نا, اب جس کو پتہ ہے کہ یہ راستہ ادھر ہے, اس کے لیے پرابلمز ہیں, تو یہ راستہ یہ اس میں برکت ہے, تو وہ کچھ شاگرد سارے اچھے ہی ہوتے ہیں, خداوند کے بھی شاگرد ہیں. لیکن آپ کو پتہ ابھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ایک شاگرد ایسا تھا کہ جو پوری دنیا میں مشہور ہے, باقی شاگرد اس طرح ہی بنسبت. تو وہ کیا ہے کہ وہ دھوکہ ہے. ہم جب خداوند کا کام کرتے ہیں, بات وہی میں آپ اس پہ ہی لے کے آ رہا ہوں جو آپ نے بات پہلے کی تھی, کہ اگر ہم خداوند کا کام کرتے ہیں نا, تو سب سے پہلے تو آپ نے پوری دنیا کے ساتھ محبت رکھنی ایسے جیسے خداوند یسوع مسیح نے رکھی ہے. ایسی کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھو جیسے میں نے. اب وہ محبت میں فرق ہے نا, ایک شیطان کی محبت ہے, ایک خداوند یسوع مسیح کی محبت ہے. اب وہ محبت اگر ہمیں اس محبت کا پتہ نہیں ہے, اگر ہم یسوع کا کام کریں تو اس کے بیچ میں ہم شیطان کی بھی محبت. شیطان تو بڑا میٹھا ہے, آپ کو پتہ ہے, وہ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ شیطان کو بہت کلام آتا ہے. وہ خادموں کے تھرو بھی چلتا ہے, وہ پرستاروں کے بھی تھرو, وہ ہر اس انسان کے تھرو چلتا ہے جس کے زبان پہ یسوع ہے. ہاللیلویہ, آمین. ایسے تو بس ہم. اچھا, جب آپ کنونشنز میں جاتے ہیں, یہ چرچز میں, کون سا ایسا گیت ہے جس کی زیادہ فرمائش ہو؟ بس وہ فرمائش تو نہیں ہوتی, لیکن وہ رول قدس جو مجھے گائیڈ کرتا ہے, میں وہی کام کرتا ہوں, اور وہ آٹومیٹکلی کلیسیا تک, وہ کلیسیا کی فرمائش پہ رول قدس مجھے گائیڈ کرتا ہے. میرا اپنا کوئی نہیں. کیا سنائیں گے ابھی, کیا سنائیں گے ہمیں ابھی جو رول قدس کی بات ہو رہی, رول قدس کے حوالے سے سارے گیت زبور سب بھی کہتے ہیں, زبور میں کہتے ہیں میں چڑھ جا واجے اسمانا دیوتے اوتھے ہے تو ہی وچھاوا بسترا پاتال دے وچ اوتھے ہے تو ہی. تو جب ہم رات کو سوتے ہیں, میں اکثر جب پرستش کرتا ہوں تو میری دعا بھی یہی ہے, میری پرستش بھی یہی ہے, میرا کلام بھی یہی ہے, میری خدمت بھی یہی ہے. اور خداوند کا شکر ہے کہ اس چیز میں دیکھیں وہ ہم پرستش بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم جب باتیں خداوند کی سیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ برداشت کرنا بہت ضروری ہے. کہ جب ہم ایک دوسرے کی برداشت کرتے ہیں تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کو بلیم دیتے ہیں, لیکن ہم جب خود غلط ہوتے ہیں نا تو وہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انسان اپنی حرکتوں سے پہچانا جاتا ہے. ایسی ہے نا. تو میں اگر فریش ہوں گا تو میرے فیس پہ آپ کہیں گے آپ بڑے فریش سے, میں کہوں گا بڑے فریش سے آپ ہیں. تو اگر آپ اندر سے پریشان ہوں گے تو آپ کے فیس پہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ پریشان ہیں. تو انسان کا مطلب یہ پریشان ہونا یا خوش میں ہونا نا انسان کا تو فیس بتا دیتا ہے. ایسے ہے. تو جو انسان جو کرتا ہے نا, دیکھیں ہم نے چلیے اس چینل کے وسیلے سے کہ آپ کی بہت آپ خداوند آپ کو بلیس کرے, آپ کے پورے چینل کو, بھائی کو, جتنے بھی
اس چینل کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں خداوند کی پرستش کو، کلام کو، کہ اس کلام کے وسیلے سے سب پورا کلام جو ہے نا جتنے بھی خادموں نے اس چینل کے وسیلے سے دیا سب باعث برکت ہے. آمین. لیکن میں کچھ مجھے پرستش کے حوالے سے دیکھیں، خداوند نے مقدس بادشاہ کو کیا کہا، داؤد بادشاہ کو، کہ تو میرے دل کو بھایا. خداوند کو پرستش بڑی پسند ہے، کیونکہ پرستش کے ساتھ مسا جو ہے نا وہ خداوند کا روح القدس آتا ہے. وہ کہتے ہیں تیرے روح سے، تیرے روح سے، تیرے روح سے خداوند خدا، جو ہمارے لیے ناممکن ہے. یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا، یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا. جو ہماری دعائیں ہیں وہ شیطان اوپر نہیں جانے دیتا، کیونکہ جب ہم دل سے کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کی وہ جو دل سے دی ہوئی دعا ہے نا وہ روح کو بھی لگ جاتی ہے. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے. آمین. آمین. تو جب ہم دل سے نہیں دیتے نا تو وہ پھر ہماری وہ دعائیں وہ نہیں جانے دیتا. صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، تیرے روح سے، تیرے روح سے، تیرے روح سے خداوند خدا. سنیں ایک کام نیا تو کرے گا، بیابانوں میں دریا بہے گا. آپ بھی کہیں ایک کام نیا تو کرے گا، بیابانوں میں دریا بہے گا. ہر دروازہ جو بند کھل جائے گا. ہر دروازہ جو آپ کے لیے ناممکن ہے وہ خداوند کے لیے ممکن ہے، اور خداوند آپ کو طرح طرح کے وسیلے دیتا ہے تاکہ خداوند کے جلال میں آپ بڑھتے رہیں اور پھولتے رہیں. بہت شکریہ آپ کا پومی بھائی. اور جانے سے پہلے آپ سے ہم گیت ضرور سنیں گے، اور مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ. سارے مل کے کہیں گے یسو میرے اگے اگے چل میرے رب، یسو میرے اگے اگے چل میرے رب. راواں دی راکھی دے وعدے دی وفا کے، راواں دے راکھی دے وعدے دی وفا کے. یسو میرے اگے اگے، یسو میرے اگے اگے. آمین. اور خداوند کو کہیں گے کہ خداوند تو میرے آگے آگے، تو میرے ہر وہ کاموں میں ہوتا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں، شکر کرتی ہوں. کہہ دیتا تو تیری جان نو بچاواں گا، آنے جان وچ تیرے اگے اگے جاواں گا. کہہ دیتا تو تیری جان نو بچاواں گا، آنے جان وچ تیرے اگے اگے جاواں گا. اپنے کہے دا اج میرے نال نبھا کے، یسو میرے اگے اگے چل میرے راہ. مل کے یسو میرے اگے اگے. مل کے ایک آواز میں پاوے وادی موت وچوں مینوں پاوے لنگنا،
डर नहीं बलावा दाते नाही मैं संगना। हर वो बीमारी से, हर वो मुश्किल से खुदावन आपको छुड़ा के रखता है। सारे मिलके कहेंगे, पावे वादी मौत विचों मैनू पवे लंघना, डर नहीं बलावा दाते नाही मैं संगना। लाठी तसल्ली तेरी आसा मैं पाके, यीशु मेरे अगे अगे चले मेरे। सारी बेटियां मिलके कहें, यीशु मेरे, एक आवाज में, यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह, यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह। रावा दी राखी देवा दे दीवा पात, यीशु मेरे। आमीन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।